اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کنول کے لیے، اور میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے. پھر اس کے بعد علی مرتضیٰ کی بات چلے، وہ جن کے نام قرآن بدل کے لیے. میں ہوں اطہر جعفری، آج قائم ٹی وی پر آپ کا میزبان. تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. بعد السلام ہمارے درمیان ملک پاکستان کی نامور شخصیت، نامور عالم دین، دنیائے خطابت کا ایک معتبر نام، واجب الاحترام مولانا محمد اون نقوی صاحب ہمارے درمیان تشریف فرمائیں. السلام علیکم قبلہ. قبلہ سب سے پہلے تو میں اپنے قائم ٹی وی کی جانب سے، میزبان اطہر جعفری کی جانب سے اور اپنی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کا تہہ دل سے ممنون و متشکر ہوں کہ آج آپ نے پھر اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا. قبلہ کچھ سوالات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اگر اذن ہو تو آغاز کیا جا سکے. قبلہ، روزے دار کو جو اللہ کی طرف سے انعام و اکرام عطا ہوتے ہیں وہ کس قسم کے ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں قائم ٹی وی اور اطہر جعفری صاحب اور آپ کی پس کیمرہ ٹیم کو مبارکباد پیش کروں گا کہ موجودہ دور میں جہاں بہت سارے چینلز سحر و افطار میں لوگوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں جی. ماہ صیام کے حوالے سے اور دین کے حوالے سے، یہ چینل جسے قائم ٹی وی کہتے ہیں یہ سارا سال یہ اویئرنیس دیتا ہے. گزارش یہ ہے کہ آپ نے جو سوال کیا وہ انتہائی اہم ہے اور پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جو یہ عبادت کر رہے ہیں جسے ہم ماہ مبارک میں روزہ رکھ کے، جی، اس عبادت کا فائدہ کیا ہے، ثواب کیا ہے اور اس کی علت کیا ہے. جب تک معرفت نہ ہو کسی بھی عمل کی، جی، وہ عمل ایک ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے نماز پڑھی تو اٹھک بیٹھک کر لی اور روزہ رکھا تو بھوک و پیاس ہوئی. جی. اگر اس کی معرفت ہے، جانکاری ہے، معرفت کا آسان ترجمہ ہے جاننا، واہ. اور پھر معرفت کے درجات ہیں، پھر اس کی ایک علیحدہ قسمیں ہیں. لیکن اگر بندہ جانتا ہی نہیں ہے، ماں باپ نے زبردستی روزہ رکھوا دیا، روزہ رکھ لیا، جی، روزے کی اہمیت کا پتہ نہیں، بالکل، تو وہ بھوک و پیاس ہوگی، یا اگر تھوڑا سا خلوص ہوگا تو روزہ کسی حد تک شمار ہو جائے گا. تو معرفت ضروری ہے. سوال بہت اچھا ہے کہ اس ماہ میں اللہ تعالیٰ کا جو انعام و اکرام ہوتا ہے، جی، جی، وہ کس حد تک بڑھ جاتا ہے اور اس کی کیا ثواب ہے. دیکھیے، درود شریف پڑھنا محمد و آل محمد علیہ السلام پر ہمیشہ جو ہے وہ بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث. جی. لیکن حضور پاک فرماتے ہیں کہ جو بندہ سحری کے وقت واہ. درود پڑھ کے اور چاہے ایک لقمہ یا ایک خرمہ وہ سحری کر لیتا ہے، واہ. تو اس کے اثرات روحانی طور پر بھی اس کے جسم پر ہوتے ہیں، سبحان اللہ. اور جسمانی طور پر طاقت اور قوت کے حوالے سے بھی اس کے جسم پر اس کے اثرات ہوتے ہیں. واہ. اور سحری سے پہلے اگر ایک مرتبہ درود پڑھ لیتا ہے تو 1,00,000 مرتبہ درود پڑھنے کا ثواب ہوتا ہے. سبحان اللہ. سبحان. اس کے بعد بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ درود پڑھ کے بسم اللہ پڑھیں اور سورہ قدر پڑھیں. سبحان اللہ. سورہ قدر میں اپنی ماں و بہنوں سے گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کو جن کو روزہ رکھوائیں وہ درود پڑھوا کے بسم اللہ کے ساتھ سورہ قدر پڑھوائیں. اس کی کثرت سے تلاوت فرمائیں. کثرت سے تلاوت، لیکن روزہ رکھتے وقت ایک دفعہ بھی پڑھ لیں تو وہ بہت زیادہ اس کی حکم ہے. اسی طرح سے چاہے ایک گھونٹ پانی سے، چاہے ایک خرمے سے، سحری کے وقت کچھ نہ کچھ لینا چاہیے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ رات کو دیر تک جاگ رہے ہیں اور پھر سوچ رہے ہیں کہ بھئی سحری کی چلو ضرورت نہیں ہے، ہم نے 2:30-3 بجے تک تو ہم نے کھانا کھایا، چائے پیتے رہیں، جاگتے رہیں، اور اس کے بعد بعض لوگوں کی نماز بھی قضا ہو جاتی ہے اور وہ روزے کی نیت کر کے سو جاتے ہیں. جی. تو یہ عبادت جو ہے وہ ایک طرح سے اللہ سے مذاق والی عبادت ہے. کہ معصوم فرماتے ہیں کہ روزہ بعد میں ہے، نماز پہلے. واہ. تو اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا اور روزہ رکھ رہا ہے تو اس کا روزہ
بھوک و پیاس ہی ہوگا. جی. اس لیے سحری کیوں تاکید ہے کہ ایک خورمہ کھائیں، کیونکہ جب بندہ اٹھے گا سحری میں ایک خورمہ کھائے گا، ایک گھونٹ پانی پیے گا کم سے کم تو اٹھ جائے گا، تو اسے پھر یہ خیال ہوگا کہ بھائی نماز تو پہلے، اول نماز بچپن سے پڑھاتے ہیں مائیں بہنیں کہ جناب اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے حج، چوتھے زکوٰۃ، پانچویں خمس. تو اس طرح سے وہ نماز پڑھے گا. اس میں یہ علت بھی ہے کہ خورمہ بھی کھائے گا، نماز بھی پڑھے گا. تو پہلی تو ثواب دگنا ہو گیا، تگنا ہو گیا، نامعلوم لاکھوں میں سرکار فرماتے ہیں. اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو سحری کے وقت اٹھ کر گویا ذکر خدا کرتا ہے، اللہ کی خاص نظر رحمت اس پر ہوتی ہے. واہ. یہ ایک اللہ کی خاص نظر رحمت ہو جانا یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت اہم بات ہے. دیگر مذاہب جو تھے سابقہ انبیاء کے دور میں، ان کے ہاں سحری نہیں ہوتی تھی. ٹھیک. ان کا 24 گھنٹے کا جو ہے نا وہ روزہ ہوا کرتا تھا. ٹھیک. تو سحری سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ کے انعاموں میں سے ایک انعام ہے کہ جو دیا جا رہا ہے اس امت کو، جو سرکار نے گویا معراج پر نماز روزہ اللہ سے لیا تھا. تو اس کے بہت سارے فوائد ہیں. خاص طور پہ سحری کے وقت جو ہے وہ اللہ کا خاص انعام و اکرام ہوتا ہے ماہ صیام میں. سبحان اللہ. ناظرین محترم، آپ سماعت فرما رہے ہیں اس وقت جناب مولانا محمد عون نقوی صاحب کو، جو ہمارے سوالات کے جواب دے کر آپ کی معرفت میں، آپ کے علم میں اضافہ عطا فرما رہے ہیں. جیسے کہ پچھلے پروگرام میں قبلہ نے کہا تھا کہ حالت روزہ میں سونا، سانس لینا، چلنا پھرنا، یہ سب عبادتوں میں شمار ہے. اور سحری جو ہے وہ سمجھ لیں واجبات میں سے ہے. سحری ضرور کریں، اور ایک خورمے کے ساتھ، جو قبلہ نے جیسا کہ بتایا. قبلہ، ہم دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ روزے کو عربی میں صوم کیوں کہا جاتا ہے؟ ہاں، صوم جیسے کہ آپ نے اور معناؤں میں اور مختلف جگہوں پر سنتم ولا نوم، جی نوم سونے کے معاملے میں آتا ہے. اسی طرح سے صوم جو ہے وہ ہے کسی چیز کو روک لینا یا کسی چیز کا انکار کر دینا یا روک لینا. جیسا کہ ہم ماہ صیام میں یعنی صیام جو ہے وہ جمع ہے اور صوم جو ہے وہ ظاہر واحد ہے، تو اس لحاظ سے ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہم انکار کر رہے ہیں کھانے پینے سے، ہم رک رہے ہیں کھانے پینے سے، ٹھیک، ہم روک رہے ہیں دوسروں کو کھانے پینے سے. اس لیے عربی میں اس کو صوم کہتے ہیں. رکنا یا انکار کرنا، اس معنی میں یہ صوم آتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا قبلہ، ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ روزے کو قرآن کی بہار کیوں کہا جاتا ہے؟ سبحان اللہ، بہت اچھا سوال ہے. اصل میں قرآن مجید کی بہار اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید اللہ نے اس مہینے میں نازل فرمایا. سبحان اللہ. جسے ماہ صیام یا رمضان المبارک کہا جاتا ہے. اور یہی نہیں کہ قرآن مجید ہی کو صرف اللہ نے نازل فرمایا، بلکہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے تمام آسمانی کتابوں کو نازل کیا. سبحان اللہ. یعنی تورات بھی اسی مہینے میں نازل ہوئی، زبور بھی اسی مہینے میں نازل ہوئی، انجیل بھی اسی مہینے میں نازل ہوئی، اور قرآن مجید بھی اسی مہینے میں نازل ہوا. اور کیونکہ وہ تینوں ماضی کی کتابیں جو ہیں وہ منسوخ ہو گئیں، جی، اور قرآن مجید نے ان کی جگہ لے لی، تو اب جو کچھ بھی ماضی کی 3 کتابوں میں ہے وہ قرآن مجید میں ہے. ٹھیک ہے. اور قرآن مجید میں جو ہے وہ پوری کائنات کا ہر خشک و تر کا علم کتاب ہے. جی ہاں. اس میں کیونکہ ماہ صیام میں اس کو اللہ نے نازل کیا، اور پھر اس کو جو بہار کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ موسموں میں ایک موسم بہار ہوتا ہے جو انتہائی خوشگوار موسم ہوتا ہے لوگوں کے لیے، خاص طور پہ بیماروں کے لیے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے کہ جو معاشرتی پراگندگی میں ہوتے ہیں یا مثال کے طور پہ پریشانیوں میں ہوتے ہیں. بہار کا موسم جو ہے ان کو اس خوشگوار ماحول فراہم کرتا ہے. اسی طرح سے ماہ صیام میں قرآن مجید جو ہے وہ ایک بہار کی صورت ہے، اور اس مہینے میں قرآن کی بہار، اس کا مطلب ہے اللہ کی رحمتوں برکتوں کی بہار. قرآن مجید کی اب دیکھیے لوگ زیادہ تر کیوں تلاوت کرتے ہیں اس مہینے میں، کیوں اس کو بہار کہا گیا؟ اس لیے کہ عام دنوں میں ایک آیت پڑھنے کا ثواب ایک آیت کے برابر ہے. واہ. لیکن قرآن مجید
ماہ سیام میں ایک آیت پڑھنے کا ثواب ایک پورے قرآن کے برابر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر قرآن مجید کی اختلاف ہے، کچھ علماء اس میں شمار میں اور گنتی میں اختلاف کرتے ہیں، لیکن 6666 آیات کے لیے مشہور ہے کہ قرآن مجید کی 6666 آیات. تو اس کا مطلب ہے اگر آپ نے ایک آیت کی تلاوت کی اس ماہ میں تو 6666 آیات کا ثواب مل رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اگر اس پورے مہینے میں بھی ایک قرآن مجید کو جو ہے وہ مکمل کر لیا جائے تو سمجھ لیں 6666 قرآن مجید مکمل کی. سبحان اللہ. اس لیے زیادہ تر آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ ہمارے بھائی مسلمان تراویح کی صورت میں پڑھتے ہیں، ہم لوگ ویسے قرآن مجید پڑھتے ہیں، تو قرآن مجید ایک آیت کے بدلے میں ایک ختم قرآن کا ثواب. اس لیے اس مہینے کو بہار قرآن کا مہینہ کہا جاتا ہے. سامعین محترم، ناظرین محترم، سوالات کا سلسلہ ابھی اسی طرح جاری و ساری رہے گا. ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. آپ دیکھتے رہیے قائم ٹی وی. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ناظرین. بریک کے بعد آپ کا میزبان اطہر جعفری دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور سوالات کے سلسلے کو وہیں سے دوبارہ سا آغاز کرتے ہیں جہاں پر ہم نے چھوڑا تھا. قبلہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. قبلہ، سوال ہے کہ روزے کی جزا اور ثواب کی اہمیت جو ہے وہ بیان فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھا سوال ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے یہ سوال کیا کہ سرکار یہ بتائیے کہ کسی مومن کو روزہ افطار کرانا کیسا ہے؟ سبحان اللہ. تو آپ نے فرمایا کہ کسی مومن کو روزہ افطار کرانا ایسے ہے جیسے راہ خدا میں کسی غلام کو آزاد کرنا. سبحان اللہ. غلام آزاد کرانے کا ثواب کیوں زیادہ ہے؟ واہ. آج کل تو غلاموں کا رواج نہیں ہے. بالکل. تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے زمانے میں جیسے آج آپ کوئی مال بردار گاڑی لے رہے ہیں، کوئی بڑا ٹرک لے رہے ہیں، کوئی مثال کے طور پہ ایسی آپ کے پاس چیز ہے جو مال ادھر سے ادھر لے جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی قیمت کا آپ اندازہ لگائیے جو اس دور میں کتنی قیمت بھائی کیا کہنا ہے. اسی طرح سے اس زمانے میں جو یہ غلام ہوتے تھے وہ اپنے مالکوں کے مال اپنی کمر پہ لاد کے ادھر سے ادھر کھجور کے جو ہیں وہ بوریاں ہیں یا اجناس ہے یا دالیں ہیں یا چاول، یہ اس قسم کی چیزیں، وہ ان کا کام یہی تھا کہ وہ ادھر سے مال ادھر سے مال. تو سمجھ لیں کہ اس کی قیمت کیا ہوگی. اس زمانے میں بہت مہنگے غلام خریدے اور بیچے جاتے تھے. اور یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ غلام جو ہیں وہ دو قسم کے ہوتے تھے. ایک غلام وہ ہوتے تھے جن کے حسب نسب کا پتہ نہیں ہوتا تھا، جن کے خاندان کا پتہ نہیں ہوتا تھا، جن کے علاقے کا پتہ نہیں ہوتا تھا، وہ مارکیٹ میں آ جاتے تھے اور لوگ جو امیر لوگ تھے وہ ان کو خرید لیتے تھے اپنے کام کاج کے لیے. ایک غلام وہ ہوتے تھے جیسے سلمان و بوذر و قمبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. یہ وہ غلام ہیں کہ جو محبت والے غلام ہوتے تھے. کیا بات ہے. یا آج کے دور میں محبان اہل بیت، جو ہم اپنے آپ کو غلام کہتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کا. گو کہ میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ ہم ناقص ہیں اس غلامی میں، وہ کردار اور وہ عمل نہیں ہے، لیکن ہم کہتے تو ہیں اپنے آپ کو غلامان اہل بیت علیہ السلام. تو یہ غلام وہ ہوتے ہیں کہ جو محبت والے غلام ہوتے ہیں. اور وہ غلام جو ہوتے ہیں جو جن کے حسب نسب کا پتہ نہیں ہوتا، وہ ہوتے ہیں وہ کہ جو مارکیٹ میں بیچے خریدے جاتے تھے. یہاں ایک لطیف بات یاد آ رہی ہے، انشاءاللہ امام حسن علیہ السلام پہ جو پروگرام کریں گے اس میں اس پہ ذرا تفصیلی بات عرض کروں گا. لیکن کسی نے آ کے اپنے بابا سے شکایت کی تھی کہ بابا مجھے امام حسن علیہ السلام نے غلام زادہ کہا ہے. کیا بات ہے. تو آ کر اپنے باپ سے کہا کہ مجھے غلام زادہ کہا ہے. واہ. تو باپ نے کہا کہ جلدی جاؤ، اگر کہا ہے تو لکھوا. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. یہاں کچھ لوگ ایک غلط فہمی پیدا کرتے ہیں عام مسلمانوں میں، جی، اور وہ یہ کہ جس کو امام حسن غلام کہہ دیں اس کی فضیلت کیا ہوگی. امام حسن علیہ السلام تو اسے غلام زادہ کہہ رہے ہیں، اپنا غلام بنا رہے ہیں، اور شیعہ ان سے متعلق جو ہے وہ کچھ اور نظریہ رکھتے ہیں. تو یہ تو گویا شیعوں کا نظریہ غلط ہے.
کیوں کہ غلام کہہ رہے ہیں، امام حسن علیہ السلام جس کو غلام کہہ دیں، کیا اس سے بڑا باعث فضیلت کون ہوگا؟ یہ بات عام خطبوں میں مسلمان اپنی عوام کو جمعے کے خطبوں میں کہتے ہیں کہ غلام کہہ دیا امام حسن علیہ السلام نے، جس کو نواز رسول غلام کہہ دے اس کی عظمت کا کیا عالم ہوگا۔ یہ اگر غلام کہا تھا امام حسن علیہ السلام نے ایسا جیسے سلمان و بوذر و قمبر تھے، تو بیٹے کو ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، یہ بیٹے کا ناراض ہو کے اپنے بابا کے پاس بہت اچھا آنا پوائنٹ ہے، واہ واہ، اور یہ کہنا کہ بابا مجھے غلام زادہ کہہ دیا، اس کا مطلب ہے یہ وہ غلام ہے جن کے کچھ پتہ نہیں ہوتا، کیا کہنے، واہ واہ واہ، یہ وہ غلام ہے، واہ واہ واہ، تبھی تو کہہ رہا ہے ناراض ہو کے، ورنہ بیٹا ناراض نہ ہوتا قدموں میں گر جاتا، مولا آپ کی کیا بات ہے، آپ نے ہمیں غلام تسلیم کر لیا۔ کیا بات ہے، واہ، ناراض ہو کے بابا کے پاس آنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ویسے غلام نہیں تھے جیسے غلام بوذر و قمبر، سلمان اور یہ اہل بیت کے ماننے والے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اور جس کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے نقل کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی مومن کو صرف ایک گلاس پانی سے سبحان اللہ کوئی افطار کرا دیتا ہے، تو جو افطار کرا رہا ہے اس پانی کی وجہ سے اس کے گناہ دھل جائیں۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، یعنی افطار کرانے والے کے گناہ دھونے کا تعلق پانی سے ہے نا، کیا بات تو ہے، امام فرماتے ہیں کہ واہ اس واہ کے واہ واہ، گناہ دھل جاتے ہیں جو کسی کو افطار کرا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے سرکار فرماتے ہیں کہ جب بلکہ ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وصیتوں میں ایک وصیت فرمائی تھی جی کہ اے علی، کسی بھی مومن کی خوشنودی کے تین ذریعے ہیں، تین ذریعے ہیں۔ فرماتے ہیں برادر ایمانی کو صرف دیکھنا، یعنی اگر ہم اس پہ بڑی غور کریں، آج کل پرآشوب دور ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مومنین لڑتے ہیں، انجمنیں آپس میں لڑتی ہیں، ماتمی آپس میں لڑتے ہیں، میں پہلے حلقہ لگاؤں گا، میں پہلے حلقہ لگاؤں گا، وہ کہہ رہا ہے پہلے میں پڑھوں گا، پہلے میں پڑھوں گا شب بیداری میں۔ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر مومنین آپس میں لڑتے ہیں، اور حضور فرما رہے ہیں وصیت میں مولا علی علیہ السلام سے کہ اللہ کی خوشنودی کا جو ذریعہ ہے اس میں پہلا ذریعہ ہے کسی برادر ایمانی کو صرف دیکھنا۔ کیا کہنے ہیں، واہ 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 واہ، اس لیے کہا گیا ہے کہ جب اگر کسی مومن کو کوئی دوسرا مومن دیکھتا ہے تو اللہ راضی ہوتا ہے، واہ واہ واہ، کس سے؟ ان دونوں دیکھنے والوں۔ دوسری چیز فرماتے ہیں حضور کہ کسی مومن کو روزہ کھلوانا، جب کوئی کسی کو روزہ کھلواتا ہے تو اللہ نگاہ رحمت سے دیکھتا ہے، اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ بنتا ہے۔ تیسرے فرماتے ہیں کہ وہ شخص کہ جو شب رات کو عبادت میں گزارے، یعنی وہ شب زندہ دار ہے، یعنی پوری رات جو ہے وہ اس میں عبادت میں رات کو بسر کر رہا ہے، صبح کی نماز فجر پڑھ رہا ہے، درمیان میں تہجد پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، تو اللہ کی اس کی اوپر نگاہ رحمت ہوتی ہے، خدا کی خوشنودی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اس ماہ میں خاص طور پہ جہاں دن میں سانس لینا عبادت ہے، سونا عبادت ہے دن میں، وہاں رات کو عبادت کرنا، کسی کو افطار کرانا، کسی مومن کو دیکھنا، یہ سب اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قبلہ پچھلے پروگرام میں ہم سے عرض کیا تھا کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں تھی، تو اس سوال کو کنٹینیو کر لیتے ہیں کہ بچوں سے کیا چیزیں سیکھی جاتی ہیں؟ مولا کائنات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بچوں سے بہت کچھ سیکھا جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو بچوں سے سیکھنے کی ہے کہ بچہ فطرت اسلام پر ہوتا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ جی، عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی شخص کسی سے نہیں ملنا چاہتا دروازے پہ، اور وہ بھول میں بچے سے کہہ دیتا ہے جاؤ بیٹا جا کے کہہ دو بابا گھر پہ نہیں ہے، تو بچہ باہر آ کے یہی کہتا ہے کہ بابا کہہ رہے ہیں کہ بابا گھر پہ نہیں ہے۔ کیا بات ہے، جی آپ نے جیسے فرمایا تھا کہ آغاز کے جو 7 سال ہیں، جی ہاں اس پہ ہم نے تفصیلی بات کی تھی کہ پہلے 7 سال بچے پہ کوئی قدغن نہ لگائیں، دوسرے 7 سال بچے کو قیدی بنا لیں، تیسرے 7 سال بچے کے دوست بن جائیں، کیونکہ اس میں پھر اس کو ان چیزوں کی ضرورت ہے جو ایک دوست اس کو پرووائڈ کرتا ہے۔ تو بچہ مولا فرماتے ہیں کہ فطرت اسلام پہ ہوتا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا، اور وہ جا کر وہی کچھ بیان کرے گا جو وہ دیکھتا ہے۔ جی، دوسرے بچہ مٹی میں کھیلتا ہے، جی، یہ بتانے کے لیے کہ مٹی میں جانا ہے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ میں نے ایک روایت پڑھی، مولا فرماتے ہیں کہ اگر کبھی بچہ کوئی مٹی میں کھیل رہا ہو تو اس کو کھیلنے سے روکو مت، واہ، کہ بچہ میلا ہو رہا ہے، بچہ کیونکہ بچہ ہے، لیکن صرف اتنا دیکھیں کہ وہ مٹی کھا تو نہیں رہا،
وہ مٹی کا مطلب اس کا غلط استعمال تو نہیں ہو رہا، کہیں وہ صرف کھیل رہا ہے، تو وہ کھیلنا اس کا فطرت میں ہے مٹی سے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بتاتا ہے کہ ہم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، مٹی میں ہی جانا ہے۔ پھر بچے آپس میں لڑنے لگتے ہیں جی، اور 2 منٹ بعد پھر کھیلنے لگتے ہیں، پھر یہ بتانے کے لیے کہ بغض و کینہ ہمیشہ کے لیے مومن دل میں نہیں رکھتا۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، یہ بچے سکھاتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑے بھی تھے اور تھوڑی دیر بعد ایک دوسرے کے ساتھ دوستی بھی ہو گئی۔ اسی لیے حکم ہے کہ کوئی مومن 3 دن سے زیادہ کسی دوسرے مومن سے ناراض نہیں رہ سکتا، ٹھیک ہے، اس سے جو ہے وہ ایک دوسرے کو معافی تلافی یا اس معاملات کو طے کرنا چاہیے، کرانا چاہیے۔ تو بچوں سے یہ سیکھیں۔ پھر یہ کہ وہ کھلونے بناتے ہیں، کھلونے توڑ دیتے ہیں، کیا بات ہے، واہ، یہ دنیا کی چیزیں جو ہیں وہ ہمیشہ نہیں رہیں گی، سبحان اللہ، یہ ختم ہونے والی ہیں، لہٰذا اس میں جو ہے وہ دائمی رہنے کی کوشش نہ کرو۔ مولا کائنات سے سوال ہوا کہ زمین الٹ جائے گی، پہاڑ جو ہے نا وہ اس طرح سے ٹوٹ کے جو ہے نا لوگوں پہ آنے لگیں گے، بلڈنگیں گر جائیں گی سب، تو ایک شخص نے کہا کہ مولا یہ تو پھر ظلم ہو گیا، اگر ایک بیٹھے بٹھائے گھر میں ایک بلڈنگ گر رہی ہے اور وہ لوگ مر رہے ہیں تو نعوذ باللہ اللہ ظلم کر رہا ہے۔ اگر قیامت سے پہلے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں کہ جناب وہ پہاڑ اندر سے سونا کے بجائے جو ہے وہ آگ نکال رہے ہیں اور لوگ مر رہے ہیں، جل رہے ہیں، تو یہ تو ظلم ہو جائے گا۔ مولا کائنات نے فرمایا تھا کہ یہ جتنے بھی معاملات ہیں یہ سب بندے کے اپنے کیے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں الٹ پلٹ ہوں گی۔ سبحان اللہ، اللہ نے زمین بنائی تھی تمہیں وہاں کھیتی باڑی کرنے کے لیے یا اپنے رہنے کے لیے، اس لیے نہیں بنائی تھی کہ 100 منزلہ عمارت اس زمین پہ بوجھ ڈالی جائیں۔ جی، جب آپ نے اس پہ 100 منزلہ کا بوجھ ڈالا، دوسری طرف سے اس کا بوجھ جو ہے بیلنس ہو گیا، ٹھیک۔ اسی طرح سے پہاڑ اللہ نے بنائے تھے زمینوں کی میخیں، آپ نے پہاڑ کھود کے معدنیات نکالنے کے لیے وہ میخیں ختم کر دی، تو زمین خود بخود جو ہے الٹے گی ان پہاڑوں کے ختم ہونے کی وجہ سے، تو پہاڑ اللہ نے ختم نہیں کیا، آپ نے لالچ میں ختم کیے۔ کیا بات ہے کہ مولا کائنات نے ایک ایک چیز کے بارے میں کہ پانی کیوں اگلے گا، اپنا پانی جتنا بھی ہے وہ سب کچھ باہر کیوں نکالے گا، کیونکہ آپ نے سمندر میں اس طرح سے جو ہے غوطے لگا کے اور وہاں معدنیات نکالی اپنی لالچ میں، دنیا کی لالچ میں، کہ وہ اس کا بیلنس خراب ہو گیا۔ سبحان اللہ، تو اللہ ظالم نہیں، اللہ عادل ہے، جتنی چیزیں تہو بالا ہوں گی یہ ہمارے وجہ سے ہوگی، ہم نے جو اس کا غلط استعمال کیا اس کی وجہ سے ہوں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ ہم قائم ٹی وی کی جانب سے، اپنی ٹیم کی جانب سے، میزبان اطہر جعفری کی جانب سے، اپنے معزز مہمان نامور عالم دین حضرت مولانا محمد عون نقوی صاحب کے تہہ دل سے ممنون و متشکر ہیں، جو اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ہمارے درمیان تشریف لائے، اور انشاءاللہ آگے بھی آپ سے امید ہے کہ آپ ہمارے دعوت نامے پر دوبارہ ہمارے پروگرام میں حاضر ہوں گے۔ جو دار پر تھی وہی آن بان باقی ہے، 4 مصرے آپ کی خدمت میں پیش کر کے اس پروگرام کو اختتام کر رہا ہوں کہ جو دار پر تھی وہی آن بان باقی ہے، ارے زبان کٹ گئی لیکن بیان باقی ہے، زبان کٹ گئی لیکن بیان باقی ہے، اسی لیے تو یہ اب تک اذان باقی ہے، اسی لیے تو یہ اب تک اذان باقی ہے کہ ابھی بھی سینہ اکبر میں جان باقی ہے، ابھی بھی سینہ اکبر میں جان باقی ہے۔ سامعین محترم، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ تمام ناظرین کی خدمت میں ناچیز اطہر جعفری کا سلام اور دعا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد